اللہ رب العزت نے کلام مقدس کو ہمارے لیے آئین بنایا ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے، عبادت کر کے لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ اور آج بھی قرآن مقدس کی آیتیں انسانوں کو جھنجھوڑ کر کے کہہ رہی ہیں کہ یہ آسمان کی اونچائیاں اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، یہ زمین کے اندر کھیت و کھلیان کا اگنا، ان پھلوں کا پھولوں کا اگنا، یہ اناجوں کا اگنا، گیہوں سرسوں اور چاول وغیرہ کا زمین سے غلات کا اگنا، یہ تمہاری کارستانیاں نہیں ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، زمین کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ پروردگار عالم آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، بارش کے قطرے جب زمین پر پڑتے ہیں تو زمین اس لائق بنتی ہے کہ پروردگار عالم کھیت کے اندر سے اناج کو پیدا فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا سب کچھ میرے رب کا ہے، یہ جو جان ہے جسم کے اندر یہ بھی میرے رب کی ہے، یہاں تک کہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے وہ جاندار چیز، اس کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، اس سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خالق وہی ہے، خلاق کائنات وہی ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ہواؤں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، سمندر کے اندر جانوروں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو پیدا کر کے انہیں رزق پہنچانے والا بھی وہ پروردگار عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا، یہ انسان کے خاطر بنایا، اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ ظلم اور تشدد ختم کرے اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ غیور مسلمانوں، یہ مذہب اسلام انصاف کا پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام شانتی اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا میننگ ہی آتا ہے سلامتی ہونا، اسلام کا معنی ہی آتا ہے شانتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ سے شانتی پسند رہا ہے، شانتی کو پسند بھی کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر شانتی کو قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میں آپ کو سنا دوں، یہ مذہب اسلام اگر شانتی کا پرتیک نہ ہوتا، اگر یہ شانتی کی علامت نہ ہوتا تو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اسلام نہ جانے کب کا ختم ہو چکا ہوتا، نہ جانے کتنا کم ہو چکا ہوتا۔ ارے یہ اسلام کی حقانیت ہی تو ہے، یہ اسلام کی صداقت ہی تو ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہی تو ہیں، یہ اسلام کی اچھائیاں تو ہیں کہ برادران ملت اسلامیہ آج بھی اسلام دنیا کے اکثر ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام شانتی پسند مذہب ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، وہ کبھی کسی کے اوپر ظلم و تشدد کو کبھی جاری کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہے
تو آپ آدھی روٹی کھاؤ اور آدھی روٹی کو اپنے کسی غریب کو عطا کر دو۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ محنت مزدوری کرنے کے بعد کچھ تھوڑا سا انہیں جو کا آٹا ملا، اور جو کا آٹا لانے کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے فاطمہ، آج یہ جو کا آٹا ہے، کھجور اور پانی پر اکتفا کیا ہے ہم نے، بھوکے بھی رہے ہیں، چلو یہ تھوڑا سا آٹا ہے، اس آٹے سے روٹی بناؤ۔ روزہ رکھا گیا، افطار کا ٹائم ہوا۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، غور سے سننا اور یہ پوری دنیا کو پیغام پہنچا دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھے اور افطار کا وقت قریب ہوا تو میرے غیور مسلمانوں، ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو عطا کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھا کر کے اس مسکین اور فقیر کو عطا کر دی۔ اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا تو ایسے ہی مسلسل 3 دن تک یہی حال رہا کہ انہوں نے اپنی روٹی جو محنت و مشقت کر کے آٹا حاصل کیا تھا اس سے بنائی گئی ہو اور افطار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہو، پھر اگر مسکین آ جائے، کوئی غریب آ جائے، تو لہٰذا حضرت علی جنہوں نے اسلام کو فالو کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے مد نظر رکھا ہے، جنہوں نے اسلام کی اور قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے اندر اتارا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انہوں نے اپنے بھوک کو نہ دیکھا، وہ روٹی عطا کر دیے غریب کو انہوں نے، اس لیے کہ غریب زیادہ حقدار ہے مجھ سے اس روٹی کا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کو عدل و انصاف دیکھنا ہے تو آپ کو اسلام میں دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو حقانیت اور صداقت دیکھنی ہے، اگر آپ کو رحم دلی دیکھنی ہے، اگر آپ کو حلم و بردباری دیکھنی ہے، تو برادران ملت اسلامیہ آپ کو اسلام کے رہنماؤں سے حاصل کرنی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی، عمر کے حکومت میں اگر ایک بکری بھی پیاسی دجلہ کے کنارے پر اگر وہ پیاسی مر گئی، اس کا بھی حساب عمر سے لیا جائے گا، اس کا بھی حساب عمر سے لیا جائے گا کہ اے عمر، تیری دور خلافت میں، تیری حکومت میں ایک بکری کیسے مر گئی؟ برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ اسلام کے خلفاء ایسے گزرے کہ جنہوں کی نظروں میں جانوروں کی بھی اتنی بڑی عزت، جانوروں کی بھی اتنی بڑی اہمیت، تو بتاؤ، ذرا سوچو، جب جانوروں کی اتنی عزت ہے، اتنا وقار ہے اور ان کا اتنا درد ہے، تو انسانوں کا کتنا درد ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن انسانیت کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور ایمان اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ زیادہ حقدار اگر عزت کے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ انسان ہے، اس لیے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو انسان کے تابع بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کام میں لگا دیا۔ اسی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ اسی انسان کے بارے میں، اسی مانوتا کا ثبوت، اسی انسانیت کا ثبوت اگر ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن ببانگ دہل 1450 سال پہلے بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہے اور صبح قیامت تک کہے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین پیرائی میں بنایا ہے۔
آج ہم نے انسان کو بہترین پیرائی میں بنایا ہے، بہترین نمونے میں بنایا ہے، بہترین قوام عطا فرمایا ہے۔ اے میرے مسلمانوں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں کو بچاؤ، انسانوں کے درمیان امن و سکون کو قائم کرو۔ برادران اسلام، اگر آپ جنگ آزادی 1857 سے لے کر کے 1947 تک کے واقعات کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ خون اس دھرتی پر اس دیش کے لیے اگر بہا ہے تو صرف خلوص کے ساتھ مسلمانوں کا بہا۔ یاد رکھنا، یہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس نے ہر پریشانی دیکھی ہے، جس کے باپ داداؤں نے بڑے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ جو پکا مسلمان ہوگا وہ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو طاق کی زینت بنا دیتا ہے، پسے پشت ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ عزت اپنے ایمان کی ہوتی ہے۔ اس کے ایمان کو زخمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے کمزور کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کبھی ان چیزوں سے کمزور نہ پہلے ہوا تھا، نہ اب، اور نہ صبح قیامت تک ایک پکا مسلمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اے میرے غیور مسلمانوں، آج اس ذمہ دار اسٹیج سے میں آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ ظلم کے بازار گرم نہ کیے جائیں، اس لیے کہ ظلم کی بنیادیں بڑی کھوکھلی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حساب کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے بندوں کو پریشان کریں گے تو پروردگار عالم قرآن میں فرما چکا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو نہ زمین پناہ دیتی ہے، نہ آسمان، نہ فضا، نہ ہوا، نہ کہیں بھی جگہ نہیں بچے گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرما چکا، ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ اگر کسی ایک بندے پر ظلم ہوتا ہے تو پوری انسانیت ذمہ دار ہوتی ہے اس ظلم کی۔ کیا اچھا ہوتا اس جج کی کرسی پر تمہارا بیٹا ہوتا، کیا اچھا ہوتا ڈی ایم کی کرسی پر تمہارا بھائی ہوتا، ہمارا بھائی ہوتا، ہمارا تمہارا بیٹا ہوتا، ہمارا چچا ہوتا۔ وہ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر کے جب وہ قلم چلاتا تو کچھ نہ کچھ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا، کبھی اس کا قلم ظلم کی حمایت میں نہ اٹھتا، ظلم کے خلاف ضرور اٹھتا۔ لیکن شادی بارات ہوتی ہے، شادی بارات میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے اپنے اسلامی بھائی کا کہ اس نے 5 لاکھ شادی میں خرچہ کیے، میں 10 لاکھ شادی میں بیٹی کی خرچہ کروں گا۔ ارے یہ پیسہ جو تم اٹھا رہے ہو بیٹیوں کی شادی میں، بیٹوں کی شادی میں، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، 10 لاکھ کر رہے ہو، 2 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ کر رہے ہو۔ یہ جو لاکھوں کا پیسہ تم نے بلا وجہ ضائع کر دیا، جھوٹی شانوں کے چکر میں تم نے برباد کر دیا۔ ایک بلڈنگ میں بھی تم رہ سکتے تھے مگر تم نے 5 بنائی، 50 لاکھ برباد کر دیے۔ اگر یہی پیسہ بچا کر تم نے، اگر یہی پیسہ دان دہیز کے بجائے اپنے بچوں کی پڑھائی میں خرچہ کیا ہوتا، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے خرچہ کیا ہوتا، اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت عطا کرنے کے لیے خرچہ کیا ہوتا، تو آج تم بھی سیف رہتے اور تمہاری پوری کمیونٹی اسلام کی وہ بھی سیف رہتی۔ آج کیا ہے، میرا بیٹا 16 سال کا ہوا، آزادی دے دو، جینے دو اپنی زندگی۔ نہیں، تمہیں اللہ نے مربی بنایا ہے، انہیں ان کی زندگی نہیں جینے دینا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی جیے تو تمہارے آئین سے جیے، اور تمہارا آئین قرآن کا آئین ہونا چاہیے، قرآن سے زندگی جیے۔ برادران اسلام، قرآن تو کہتا ہے پڑھائی دو، علم دو، شکشا کے میدان میں آگے کرو، سسٹم میں گھساؤ بچوں کو اپنے، تاکہ سسٹم کے اندر جا کر کے وہ حاصل کرے کہ اس کے اندر کیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے۔ جب سسٹم میں گھسے گا تو ہر چیز کا معائنہ کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، 16 سال تک، 20 سال تک ہم نے اپنے بچوں کو آزاد کر دیا۔ 20 سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پنچر بنانے لگا، کچھ پرہیز کرنے لگا، کوئی بال کاٹنے لگا، اور کاٹنے کے بعد پیسہ تو لا ہی رہا ہے، تھوڑا بہت خرچہ چلے گا۔ لیکن یہی جاہل بچہ جب بڑا ہوگا 50 سال کا،
تو مسجد کے اماموں کی برائیاں کرے گا، حافظوں کی برائیاں کرے گا، دین کے بارے میں اناپ شناپ بکے گا، خود بھی کمزور ہے، اسلام کو داغدار کر کے اسے بے عزت کر کے اسے اور کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر 20-22 سال تک پہلے قرآن پڑھا ہوتا، دین پڑھا ہوتا، دنیا کا علم حاصل کیا ہوتا، وہ کبھی بھی زندگی میں کبھی دین کے رہنماؤں کے اوپر کبھی گستاخی نہ کرتا، پہلے اپنا حساب لگاتا، کہیں ایسا نہ ہو ان تمام باتوں سے میرا اسلام تو بکھر نہیں جائے گا، میرا اسلام تو کمزور نہیں ہو جائے گا، اسلام تو پارا پارا نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ چاہے گا جہاں تک ہو سکے میں اپنے اسلام کو جوڑ جوڑ کر کے اس کے مینار کو اونچا کرتا چلا جاؤں، میری ذات سے اسلام پہ کمزوری نہ آنے پائے، میری ذات سے اگر فائدہ ہو تو اسلام کا فائدہ ہوتا رہنا چاہیے، وہ یہ سوچے گا۔ مگر جب پوری زندگی ایسے ہی گزاری تو آخر وقت میں وہ کیا کرے گا؟ جو اس کو سکھایا گیا، جو اس کو سمجھایا گیا وہی کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں علم سیکھو، ضروری نہیں کہ نوکری ملے، ہاں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نوکری حاصل کرو، مگر کم سے کم جینے کا سلیقہ آئے گا، کم سے کم اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے گا، جس علم کی بدولت ہم اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں کو روشن کر سکتے ہیں۔